محمد صاحب آپ کی کمیٹی کے انتہائی ایکٹیو فعال ممبر ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس عاجز کا شمار نہ تو علماء میں ہوتا ہے نہ خطباء میں ہوتا ہے، اللہ کرے کہ طلباء میں ہو جائے۔ اور یہ احباب آپ کی کمیٹی والے، میں اگر سوچ رہا ہوں تو رزلٹ مجھے ذہن یہی دے رہا ہے کہ یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ مشکل کشا علیہ السلام کے قول مبارک پہ عمل کر رہے ہیں، اور وہ قول مبارک آپ نے یقیناً سنا ہوگا، میں کوئی نیا قول سنانے والا نہیں ہوں، کہ مولا کائنات نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے جونیئرز کو، اپنے شاگردوں کو مجھے اپنے بیٹوں سے، واللہ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے بیٹوں سے، نسلی بیٹے سے مجھے اپنے شاگرد زیادہ پیارے ہیں، اور میں نے ان کو خون جگر کے دے کے پالا ہے۔ اور اس وقت بھی میرے موبائل فون سیٹ میں جو بھی شاگرد کا نمبر سیو ہے، نام کے ساتھ بیٹا لکھا ہوا ہے۔ تو ایک دن مجھے اپنا بیٹا کہتا ہے کہ یہ آپ نے بیٹا ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ تب کا بیٹا ہے جب تمہاری ماں بھی نہیں آئی تھی میرے پاس۔ تو یہ بھی بیٹی ہیں، یہ بھی ہماری اولادیں ہیں۔ تو آپ کرم اللہ وجود کریم نے فرمایا 3 باتیں، 3 خصلتیں، 3 عادتیں، ان کو سکھاؤ، ان کی تربیت کرو۔ سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی، کون کہہ رہا ہے؟ باب العلم کہہ رہے ہیں، باب العلم کہہ رہے ہیں، جن کی نگاہ تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک، لامکان تک جاتی ہے، دائیں بائیں جاتی ہے، شمال جنوب شرق جہاد، نگاہ ان کی پوری کائنات میں جاتی ہے۔ حدیث پاک کا حوالہ دے کے آگے جا رہا ہوں۔ شکل انسانی میں ایک مہمان آتا ہے اور پوچھتا ہے جبرائیل کدھر ہے؟ آپ نے شش جہاد دیکھا، 6 اطراف میں آپ نے دیکھا، فرمایا پوری کائنات میں نے دیکھ لی ہے، یا تو علی ہے یا میں ہوں، کائنات میں نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کائنات میں تمہارے سب آگے آ جائے، کائنات میں جبرائیل نہیں ہے، یا تو علی ہے یا میں علی۔ ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ وقت آئے گا، یہ 3 محبتوں میں امت مصطفیٰ کمزوری کا مظاہرہ کریں گے۔ اس لیے خصوصی تاکیداً کہا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کو سکھاؤ، ان کے رگ و پے کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر محبت مصطفیٰ، اس کے حبیب کبریا کے پودے لگاؤ۔ پھر ان کو نعت خوانی سے، کبھی قرآن پاک کی تلاوت سے، کبھی حمد و نعت کی محفلوں سے، کبھی سیرت اور میلاد کے اجتماعات سے انہیں آبیاری کرو، ان کو پانی دو۔ ایک وقت آئے گا یہ جو تم نے اپنی اولادوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ اور حب حبیب خدا کے پودا لگایا ہوگا،
وہ اتنا تناور درخت بن کے ایک پوری نئی نسل کو وہ محبت مصطفیٰ کے سائے میں لے لے گا۔ فرمایا دوسری بات وحبا اہل بیت، سبحان اللہ، اور اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت سبحان اللہ، ان کے دل و دماغ میں داخل کرو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ قرآن کا پڑھنا ان کو صحیح سکھاؤ، علماء اور حفاظ سے قرآن ان کو پڑھاؤ، مجہول طریقے سے نہ پڑھاؤ۔ قرآن کے پڑھنے کے جو قریبے سلیقے اور طریقے ہیں، تجوید ہے، اس طریقے سے ان کو قرآن بھی سکھاؤ۔ اور میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ جب تک وہ دونوں پہلی محبتیں دل و دماغ میں راسخ نہیں ہوں گی، قرآن کا پڑھنا اس کو کوئی فیض نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل سرشار نہیں ہوگا، حب اہل بیت سے تمہاری طبیعت دماغ اور دل وہ معمور نہیں ہوگا، تب تک قرآن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو مجھے جو آج ٹاپک دیا گیا ہے، میری بساط کے مطابق یہ ٹاپک نہیں ہے، خدا گواہ ہے، میں تو عقل والوں میں سے بھی سب سے کمزور ہوں، اور مجھے ٹاپک دیا گیا ہے کہ عشق شاہ رسولہ اور اس کے تقاضوں پہ بات کرو۔ میں کہا خدا کا پاک کا عشق ہاں، لیکن ہے حقیقت کہ جسے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی آیت مبارکہ ہے۔ مراکز محبت اللہ نے گنوا دیے ہیں اور پھر تقابل کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اب عشق سوچنا اس کو ہے، سمجھنا اس کو ہے کہ عشق کیا ہے۔ عشق ایک دن ہے تو پھر دن کے ساتھ تو رات بھی ہوتی ہے، تو پھر رات کیا ہے؟ اور جب تک رات کو نہ سمجھا جائے، رات کو نہ دیکھا جائے، دن کی اہمیت و فضیلت آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کی افادیت آپ کو تب ملے گی جب رات کی تاریکی کے نقصانات آپ دیکھ لیں گے۔ مجھے کہنے دے کہ عشق اگر دن ہے تو رات اس کے مقابلے میں عقل ہے، عشق اگر نور ہے تو عقل اس کے مقابلے میں تاریکی ہے، عشق اگر بلندی ہے تو عقل اس کے سامنے، اس کے مقابلے میں پستی ہے۔ اور عشق والوں نے کیا کیا کہا، یہ تھوڑی سی بات کر کے اس شاخ کے حوالے سے پھر میں واپس اس آیت مبارکہ کی طرف آؤں گا۔ 1 گھنٹہ مجھے دیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا اپنی ٹوٹی پھوٹی گفتگو اسی گھنٹے کے اندر میں اس کو مکمل کروں۔ علامہ جی مختلف جگہوں پہ کہتا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔
لولا کا لما خلقت الافلاک لولا کا لما اظہرت ربوبیہ، محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا، تجھے اس دنیا میں تخلیق نہ کرتا، تو نہ میں یہ کائنات بناتا اور نہ ہی میں اپنی ربوبیت اور رب ہونا ظاہر کرتا۔ تو مفہوم یہی اس نے دے دیا ہے، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور خیمہ افلاک کا استادہ کہتے ہیں کھڑا قائم، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور لفظ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ پر یہ کائنات کے اندر جو زندگی ہے، اور زندگی کی کئی کیفیتیں ہیں، ہمیں تو ہماری زندگی معلوم ہے نا، ہماری زندگی خفا نہ ہوں، ہماری زندگی تو وہ ہے کہ جو گائے کی بھی ہے، جو بھینس کی بھی ہے، جو جانور کی بھی ہے، جو کیڑے مکوڑوں کی بھی ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی روح ہے، ہمارے اندر بھی روح ہے، وہ روحانیت سے خالی، ہم بھی روحانیت میں کمزور، لہذا جو روحانیت میں کمزور ہے اس کی آنکھ حیوانی چشمہ کہلا سکتی ہے، اس کی زندگی حیوانی زندگی کہہ سکتی ہے، روحانی زندگی تب کہہ سکتے ہو جب اس کا تعلق غلامی گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ جڑ جائے۔ اگر آمنہ کے لال کے ساتھ اس کی غلامی کا تعلق قائم نہیں ہوا تو وہ عشاق کی سڑک پہ ابھی چڑھا ہی نہیں ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور عشق والے کیسے ہوتے ہیں؟ عقل والے کیسے ہوتے ہیں؟ عقل والے ہمیشہ اپنے ظاہری مفاد کو دیکھتے ہیں، اور عشق والے اپنے یار کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کہہ رہا ہے کہ صحبت پیر روم سے، پیر روم کون ہے؟ بولے یار، کچھ تو بولے یار، میں تو کہتا ہوں ڈی خان کے لوگ خاموش دبا ہے، آپ اس سے بھی زیادہ گہری سوچ میں رہتے ہیں، اور اشاق ہوتے اسی طرح کم بولتے ہیں۔ مولائے روم وہ ہے کہ جس کو کہنا پڑ گیا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشود۔ جب تک اس امت کے رکھوالے کے عاشق کے صادق کے ساتھ اس کا تعلق غلامی نہیں ہوا، وہ مولوی تو رہا، مولائے روم نہیں بن سکا۔ تو عشق مولوی سے کیا بناتا ہے؟ بولو یار، مولائے روم بناتا ہے۔ یہ جو محفل میلاد شریف کی منعقد کی جا رہی ہے، ایک خاص اور منفرد جذبات کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذب کی کیفیت کے ساتھ پٹیالہ شریف میں، ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو عقل کی تاریکیوں سے نکال کر عشق کی روشنیوں کے شہر میں لائے۔ تو فرمایا صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، میں جب عاشق صادق کی صحبت میں گیا، ان کی سنگت میں گیا، تو مجھ پہ یہ بھید اور یہ راز اور یہ پوشیدہ بات کھل گئی۔ علامہ جی کون سی بات کھلی ہے؟ فرمایا لاکھ حکیم سر بجے ایک کلیم سر بکف۔ فرمایا حکیم کے معنی ہے عقل مند۔ فرمایا لاکھ حکیم اکٹھے ہو جاتے ہیں، عقل مند لاکھ اکٹھے ہو جائے، ان کے اندر وہ جذبہ عشق و محبت وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ ان کا سر جیب پہ ہوتا ہے، وہ اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے نفع کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے ذاتی مفاد کے غلام ہوتے ہیں۔ لیکن جو عاشق ہوتا ہے، جو کلیم ہوتا ہے، وہ لاکھ تو نہیں ہوتے، وہ چیدہ چیدہ لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایک حد ہوتا ہے، ایک
کے گھر میں، کوئی ایک محلے میں جو ساری رات اس کی بارگاہ میں اس کے ساتھ محبت کی پینے جوڑتا رہتا ہے، ایک کلیم سر بکف وہ سر دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اس کا سر اپنی ہتھیلی پہ ہوتا ہے۔ یہ عاشق ہے، یہ عشق ہے۔ سمجھ نہیں آتی، عقل کی بات بھی ضروری ہے، لیکن عقل پیچھے رہ جاتی ہے، عقل پیچھے رہ جاتی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ پڑھا اور گزر گئے، سوچا نہیں ہے کبھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ کیا نمرود کی آتش اس وقت تھی، آج نہیں ہے؟ آج تو گاؤں گاؤں، کلی کلی، کریا کریا نمرودوں نے اپنی آگ جلائی ہوئی ہے۔ اور وہ کون سی آگ ہے؟ وہ ایک ہی آگ ہے کہ یہ کلمہ گو اس میں بھوک آئے یہ ہارتا نہیں ہے، اس کا مال چلا جائے یہ شکست نہیں کھاتا، اس کی اولاد لے لو یہ پھر بھی سر بلند رہتا ہے۔ لہذا نہ بھوک سے مرتا ہے، نہ مال کے چھن جانے سے مرتا ہے، نہ اولاد میں مال میں نقصان سے مرتا ہے۔ اسے جیسے آزماؤ یہ آزمائش سے پورا اتر کے نکلتا ہے۔ لہذا اس کو مارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مارنا تو ہے اس کو۔ فرمایا اس کے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ اس حیوانی روح جو ان کے زندہ رکھے ہوئے ہیں یہ اس روح سے زندہ ہے، لیکن ہمیں معلوم ہو گیا۔ ہم نے صدیق اکبر کو پڑھا، ہم نے عمر فاروق کو پڑھا، ہم نے عثمان غنی کو پڑھا، ہم نے مولا کائنات کی زندگی کا مطالعہ کیا، ہم نے حسنین کریمین کو دیکھا، ہم نے کربلا کے اندر شاکان مصطفیٰ کی قربانیوں کو دیکھا، اہل بیت کے غلاموں کی قربانی کو دیکھا۔ ہم اس ناج میں پہنچ گئے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا اس کو کیسے ماریں گے؟ اس کو مارنے کا فقط ایک طریقہ ہے، اس کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکال۔ یہ اللہ اکبر کی جگہ نہیں ہے، معاف کرتا ہوں، یہ استغفر اللہ کی جگہ ہے۔ جب دل عشق مصطفیٰ سے خالی کرنے کے جتن طاغوت کر رہا ہو تو پھر اس مالک و مولا سے مغفرت طلب کریں کہ مولا یہ ایک ہی تو چیز ہے۔ مجھے یاد آ گیا، اختر شرانی ایک شاعر گزرا ہے، بیٹھے ہیں سر پروفیسر صاحب، مطالعے والے بندے ہیں قیوم صاحب۔ اختر شرانی کو خوب انہوں نے شراب پلائی، لاہور کا ماحول ہے، شراب میں دھت ہے۔ مومنین سنو، اور بد مذہب اور کیمونسٹ اس کے آس پاس اکٹھے ہوئے، اس کیفیت کے اندر جب وہ اوور ڈرنک ہے، خوب اس نے پی لی ہے، مدہوش ہے، اس مدہوشی کی حالت میں اس سے کئی سوالات کیے دین کے ساتھ، کرتے 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 آخر ان ظالموں نے ایک بڑا سٹروک کھیلا، بڑی شاٹ کھیلی۔ انہوں نے کہا بتاؤ اپنے پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کی کائنات کے بارے میں دوسرے اونچے نیچے سوال کرتے رہے۔ جب یہ سوال کیا اچانک وہ اٹھ بیٹھا، یوں سمجھ لے اس کے اوسان بحال ہو گئے۔ اس نے کہا ظالمو میں سب کچھ تو لوٹا چکا ہوں، ایک ہی تعلق کے مصطفیٰ وہ تو میرا باقی ہے، تم یہ بھی چھیننا چاہتے ہو؟ ابھی اتنا مدہوش نہیں ہوا ہوں کہ اپنے آقا و مولا کی شان میرے ذہن سے، میرے دل سے تم نکال سکو۔ لوگوں نے ایسی کوششیں کی ہیں، اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتے نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بہو کی۔ عقل سوچ رہی ہے
دیکھ رہی ہے، آگ ہے، اگر چھلانگ لگائی تو ختم ہو جاؤں گی، جل جاؤں گی۔ یہ عشق ہے، جس نے چھلانگ لگا دی۔ آج بھی گر ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز درست۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ نمرود کی آگ فقط ابراہیم علیہ السلام پہ گلزار بنی تھی؟ نہیں، ایمان کی وہ تپش حرارت، عشقی اور حبی تعلق گنبد خضرا کے مکی کے ساتھ تمہارا قائم ہو جائے۔ ان زمانے کے نمرودوں کی آگ آج بھی گلزار بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق کی بات کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں؟ علامہ کہیں کہیں عقل کو پہلے لاتا ہے، پہلے عقل کو لاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، اردو جاننے والے حظ اٹھائیں گے، لطف اٹھائیں گے۔ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یا زروں کر۔ وہ جو ہمارے بزرگوں کے اندر وہ جو وارفتگی کی، دیوانگی کی، وہ جو کیفیتیں تھیں، وہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ اور شریک زمرہ لا یا ضرور کر۔ اولیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا اسی زمرے میں کر دے مجھے۔ پھر کہتا ہے سنو سنو سنو، عشق راہ کے راہیوں سنو، کہتا ہے خرد کی گتھیاں سلجھا۔ خرد کسے کہتے ہیں؟ بولے یار، خرد عقل کو کہتی ہے، ذہانت کو کہتی ہے۔ وہ عقل جو ہمیشہ اپنے فائدے کا سوچتی ہے، اپنے فائدے کا سوچتی ہے۔ فرمایا خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں۔ خرد کی گتھیاں، ہاں، عقل کی جتنی بھی مشکلات اور پیچیدہ چیزیں تھیں میں نے ان کو درست کر لیا ہے، وہاں سے کامیاب ہو کے نکل چکا ہوں۔ اب کیا چاہیے؟ فرمایا میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، مجھے صاحب جنوں کر، لوگ مجھے مجنوں کہے، مجھے ایسی کیفیت عطا کر میرے مالک کہ دیکھنے والے کیا کہے؟ مجنوں کہے۔ اور مجنوں کون تھا؟ مجنوں ایک تابعی تھا، شہزادہ تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بتاؤ یہ امیر المومنین کا عہدہ میرے پاس ہو یا بادشاہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہو؟ سوال سن لیا آپ نے؟ جواب اس نے کیا دیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں میں ایک کا اسم گرامی لے کر جواب دیتا۔ اس نے کہا لیلا۔ کیا کہا؟ لیلا۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے۔ تب سے دنیا آج تک اس کو مجنون کے نام سے۔ یہ بھی فرمایا علامہ نے، عقل والوں سنو اور عشق والے بھی سنے۔ فرمایا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور۔ عقل بھی راہ سلجھاتی ہے، عقل بھی گتھیاں سلجھاتی ہے، مسئلے حل کرتی ہے، کچھ روشنی دیتی ہے۔ فرمایا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ چراغ راہ ہے تو یاد رکھیں عقل کیا ہے؟ عقل علم ہے۔ عقل کیا ہے؟ بولے یار میرے ساتھ، کمرے والے آپ بھی بولے، سنے۔ عقل علم ہے اور ادب عشق ہے۔ عقل علم ہے اور ادب۔ عقل منزل کی خبر آپ کو دے سکتا ہے، پہنچا نہیں سکتا۔ پہنچاتا کیا ہے؟ ادب پہنچاتا ہے۔ ادب آپ کو منزل پہ پہنچا دے گا اور عقل آپ کو خبر دے گا۔ اس کے پاس خبر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ علامہ ایسا اور جگہ پہ کہتا ہے کہ عقل کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں ہے، اور تیرا علاج خبر نہیں ہے،
تیرا ہی علاج عشق ہے. فرمایا کیا بات ہے جی، سنیے، سر دھنیے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. عقل تمہاری مسلمان ہو جائے، اصل عقل تمہاری کلمہ پڑھ لے، عقل اللہ کو حقیقی معبود تسلیم کر لے، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. عقل لا الہ کہہ بھی دے تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. عقل کہاں ہوتی ہے؟ عقل کی جگہ کون سی ہے جی؟ سر ہے. اور عشق کی جگہ کون سی ہے؟ یہ عشق نگاہ سے دل کی طرف آتا ہے، نگاہ سے دل کی طرف آتا ہے. فرمایا علامہ جی کہتے ہیں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دو باتیں عرض کر رہا ہوں، ایک تو عقل اور عشق کا تقابل پیش کر رہا ہوں، اور عشق کی فضیلت و اہمیت بتا رہا ہوں اپنی زبان سے نہیں، اس امت کے بہت بڑے عاشق رسول کی زبان سے، تاکہ نوجوان نسل نوخیز کو پتہ چل جائے کہ علامہ اقبال کون تھے. ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال حکیم الامت. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. فرمایا اگر ظاہراً تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، دل تمہارا نہیں جھکا، دل میں ذوق شوق جذب درو نہیں ہے، تو یہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا جسٹ اٹ از اونلی این ایکسرسائز، اٹ از ناٹ ورکنگ. میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. حال والو میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی، یہ مجھے کہتے ہیں، مجھے، میں اپنا احتساب کر رہا ہوں، یہ تو شاک بیٹھے. میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور شاک نے کیا کہا، تو سامنے ہو میں سجدہ کروں تب لطف سجدہ کر. تو سامنے ہو میں سجدہ کروں تب لطف سجدہ کرنے کا. میں نے تو زمین کو سجدہ کرنا ہے، میں نے تو صرف خانہ کعبے کو دیکھ کے رخ ادھر کرنا ہے. وہ کہاں گئے لوگ جو ایک ایک قدم پہ نفل پڑھ کے خانہ کعبہ کی طرف جائے؟ چلے گئے وہاں دیکھا تو حقیقت کعبہ نہیں ہے، چار دیواری موجود ہے. وہ اہل نظر تھا، اس کا مقام یہی تھا کہ وہ کعبے کی حقیقت کو دیکھنے اور پانے آیا تھا. پوچھا بارے الہ، میں تو خانہ کعبے کے لیے آیا ہوں، حقیقت کعبہ مجھے نہیں ہے. فرمایا ہماری ایک عاشقہ ہے، ہم نے کعبے کو اس کے طواف کے لیے بھیجا ہے. سنو اس کو کیا جواب ملا، ہماری ایک عاشقہ ہے، ہم نے کعبے کو اس کے طواف کے لیے بھیجا ہے. آؤ اب عاشقہ کی بات بھی سنو. جب خانہ کعبہ اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا مولا میں کوئی اس کی جانے والی ہوں، میں تو تجھے بے نقاب دیکھنا چاہتی ہوں، میں تو تیرا جلوہ دیکھنا چاہتی ہوں. خانہ کعبہ کو کیوں بھیجا ہے میرے ساتھ؟ ان کا یہ مقام یہاں شاک میں بھی تو اپنے مراتب ہے. تو پتہ چلا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. عقل چراغ راہ ہے، آپ کو راستہ دکھاتی ہے، راستے پہ لے جاتی ہے. لیکن عشق کیا ہے؟ عشق منزل تک پہنچاتا ہے، جنون منزل تک پہنچاتا ہے. اور اسی کو عقل سے بچنے کے لیے اس نے کہا ہے، یاد رکھو جیب سے پیسے نکالتے ہیں، میلاد کمیٹی کو کتنے دینے ہیں، بڑی مہنگائی ہے یار. بس ابھی بولا صاحب بس یہ بات کو قبول کرو تھوڑے سے. شاہ کیا کہتے ہیں، وہ سر بجیب نہیں ہوتے، وہ سر بجیب، وہ جیب کو نہیں دیکھتے. اگر جیب میں کچھ ہے
تو ان کے عشق کا تقاضا ہے سب جیب اٹھا کے دے دو، تھوڑا ہے بہت ہے، کیونکہ وہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آقا کی آمد، پر نور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اس لیے کہا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یاد رکھو اس محفل کے بعد اگر تمہاری روحانی اور قلبی کیفیتیں گنبد خضرا کے مکی کے ساتھ، در یتیم عبداللہ کے ساتھ اگر پازیٹیولی چینج نہ ہوئی تو پھر سمجھ لیں اس محفل میں نہ میں نے کچھ دیا آپ کو اور نہ آپ نے کچھ لیا۔ اور اگر جذبات محبت اور اس کی کیفیتوں میں کچھ رائز ہو جائے، کچھ چڑھ جائے، تو پھر سمجھ لو الحمدللہ یہ کمیٹی بھی مبارکباد کے قابل ہے، اور یہ عاجز بھی اس قابل ہے کہ اس کی بخشش کے لیے ہم دعا کریں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد۔ عقل تنقید کرتے ہیں، ہائے ہائے کیوں؟ عقل اور علم والوں نے کچھ دیکھا نہیں ہوتا، عقل اور علم والوں نے کچھ دیکھا نہیں ہوتا، یہ اس لیے مناظرے کرتے ہیں، یہ اس لیے جھگڑالو ہوتے ہیں، اور جو عشق والے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے آتے ہیں، وہ چپ رہتے ہیں۔ چپ کر مہر علی اتجا نہیں بول رہے، سبحان اللہ، وہ دیکھ کے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے ایک شیر آ گیا ہے، تو جو لوگ شیر کے ہوتے ہوئے ادھر آئیں گے وہ اعتراض کریں گے میری بات، کیوں؟ بولے وہ صاحبان مشاہدہ ہیں، وہ دیکھ کر آ رہے ہیں، لیکن یہاں جو بیٹھے ہیں جنہوں نے سن تو لیا، توجہ چاہتا ہوں، جن کے علم میں تو آ گیا کہ شیر آیا ہوا ہے، لیکن ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ان کی عقل کے اندر کچھ باتیں پیدا ہو سکتی ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اور عاشق کون ہوتے ہیں؟ جو دیکھ کے آتے ہیں، جو دیکھ کے آتے ہیں، ان کا تعلق اتنا ہو جاتا ہے اس کیفیت کے اندر، ان کو دکھا دیا جاتا ہے۔ میں قرآن پاک کی طرف اسی پوائنٹ کو لینے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، قرآن پاک پڑھنے والے نے دیکھا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام سورۃ یوسف کے اندر جب یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے شاہ مصر کی حویلی میں چلے گئے تو کیا ہوا وہاں پہ؟ کچھ تو بولو یار، میں تو الف بے جیم پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہوں نا، مجھے ریسپانس نہیں ملے گا تو میں تو آگے نہیں چلوں۔ کیا ہوا وہاں پہ؟ بولے یوسف علیہ السلام پہ زلیخا کیا ہو گئی؟ اس نے دیکھ لیا اس نے، وہ جو سہیلیاں تھیں، وزیروں اور مشیروں کے گھر والے اور ان کی جو بیٹیاں تھیں، انہوں نے تانا زنی شروع کر دی، تانا زنی شروع کر دی۔ بڑی عجیب بات ہے، تو ملکہ ہو کر کل غلام خریدا ہے، آج اس پہ عاشق ہو گئی ہے، سب کچھ تن من دھن اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ کیوں کہہ رہے تھے یہ سارے؟ تنقید کیوں کر رہے تھے؟ وہ صاحبات عقل تھی، وہ صاحبات عقل تھی، ان کو علم تو ہوا تھا لیکن ابھی یوسف کو دیکھا نہیں تھا، اس حسن کے پیکر کی زیارت نہیں کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ زلیخا کسی فقیر کے پاس گئی ہو، ان کے تانوں سے میری جان چھڑاؤ، ان کے تانوں سے، ان کی تانوں تشنیع سے میری جان کیسے چھوٹے گی؟ وہ فقیر درویش جو عشق کی دنیا کا سکونت کرنے والا تھا،
اس نے اسے کہا یوسف ان کو دکھا دو، سبحان اللہ، یوسف ان کو دکھا دو، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ طعن و تشنیع نہ کرے، یہ عقل کے تیر تیرے اوپر نہ چھوڑے، یہ طنز و مزاح ان کا ختم ہونا چاہے، ان کو خاموش کرانا چاہتی ہو تو نے دیکھا ہے تو ایک جھلک ان کو بھی دکھا دو، یہ دیکھ لیں گے خود بخود چپ ہو جائے، سبحان اللہ، دیکھ لیں گے تو خود بخود آئے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اس نے کہا اچھا تیرا علاج، تمہارا علاج میں نے سوچ لیا ہے، اس طرح کرے۔ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ میری سہیلیاں ہیں، میں ان کو لائن میں بٹھاتی ہوں، فالن کرتی ہوں ان کو لائن میں۔ ان کے ہاتھوں میں کیا دیا؟ چھری ایک کو، ہر ایک کو دے دیے، اور فروٹ بھی دے دیا، سیب بھی ان کو دے دیا۔ ان کو کہا کہ دیکھو ابھی یوسف کو میں کہتی ہوں تمہارے سامنے سے گزرے گا، اور جب یوسف علیہ السلام کو دیکھنا تو بس تمہارے فروٹ میں نے تمہیں دیا ہے، فوراً پھر فروٹ کاٹنا، خوشی اپنی منانا۔ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تو نے ان کے آگے گزرنا ہے، لیکن کچھ لمحات کے لیے جو ان کے آگے گزریں گے نقاب ہٹا دیں گے، سبحان اللہ، نقاب۔ اسی کو میرے آقا کے بارے میں کہا ہے، دیوبند کے مولوی نے کہا ہے، جس نے دیوبند کی بنیاد رکھی اس نے کہا ہے، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، سبحان اللہ، یا رسول اللہ آپ کی نورانیت اور حسن و جمال پہ اللہ نے جو یہ بشری صورت دی ہے، یہ اس نے حجاب دیا، سبحان اللہ، یہ اس نے پردہ ڈالا ہے بشریت کا۔ نہ جانا تجھ کو کسی نے جز ستار، ستار کہتے ہیں پردہ ڈالنے والا، کا وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا جب قرآن و حدیث کا کسی عاشق کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا مطالعہ کیا تو اسے کہنا پڑ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی جو بشریت ہے فقط یہ پردہ ہے آپ کی نورانیت کے اوپر، اور آپ کو اس پردے ڈالنے والے ستار ہی جانتا ہے، اور آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرف جائے تو بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ کیا کیا انہوں نے؟ جب یوسف علیہ السلام گزرے تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، اس کی بڑائی بیان کی، بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے، بس وہ تو ہاتھ میں چھری اور سیب تو تھے نا، وہ چھریاں چل گئیں، پتہ نہیں سیب کٹے یا نہ کٹے، سیب نیچے گر گئے، انگلیاں کاٹ کے خون بہ رہا ہے، ان کو پتہ ہی سبحان اللہ، کیا کہا انہوں نے؟ تھوڑا آ گیا کہا وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، اللہ کی قسم ہے ایک انسان ہے بھی نہیں، ایک بشر ہے بھی نہیں، تو کون ہے؟ ان ھذا ملک کریم، یہ تو بڑا بزرگ و برتر بڑی شان والا فرشتہ ہے، فرشتہ ہے اور بڑی شان والا ہے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا اب ان کو کہو بولے نا، آپ اعتراض کرے نا، نہیں، چپ ہو گئی کہ واقعی زلیخا تو ٹھیک تھی، تو ٹھیک ہے، ہم غلط تھے، اس لیے میں پھر جب دیکھ لیا جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ تنقید ختم ہو جاتی ہے، چپ لگ جاتی ہے۔ اسی مقام پہ میں نے پھر کہہ رہا ہوں، پیر میر علی شاہ نے کہا رحمت اللہ تعالی علیہ نے،
کوئی مثل نہیں ڈھولڑ دی، سبحان اللہ کوئی مثل نہیں ڈھولڑ دی، چپ کر مہر علی سبحان اللہ جھا نہیں بولنا۔ سبحان اللہ جب دیکھ لیا جاتا ہے پھر بولنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے علامہ کو کہنا پڑ گیا کہ عقل تنقید کرتی رہتی ہے، عقل گو آستان سے دور نہیں، عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، اس کی تقدیر میں یہ محبوب کو پا نہیں سکتی، یہ محبوب کی بارگاہ میں جا نہیں سکتی، یہ محبوب کے آس پاس، اس کی رہائش کے آس پاس، اس کی جلوہ کے آس پاس یہ گھومتی رہتی ہے، لیکن چونکہ چراغ کے اندر رہتی ہے لہذا اس کو حاضری نصیب ہی نہیں ہوتی۔ دوستو اگر آپ بارگاہ مصطفی میں حاضری چاہتے ہیں تو پھر تمہیں اس حدیث پاک پہ اور اس آیت کے مفہوم پہ عمل کرنا ہوگا کہ ہر چیز سے عزیز تر آقا کی ذات کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہوگا۔ سبحان اللہ کیا کہا؟ اللہ اکبر، عشق اور عقل کا شروع ہے۔ علامہ نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے، سنو، بھو علی اندر غبار نا کا گم، نوجوانوں بھو علی اندر غبار نا کا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ بھو علی کا وہ یہاں علامہ نے کس کو کہا ہے؟ بھو علی سیدھا کو کہا ہے۔ بھو علی سیدھا بہت بڑا عقلمند، حکیم، دانا، فلسفر تھا۔ فرمایا بھو علی سیدھا یعنی عقل، جس کو میں نے پہلے کہا ہے عقل کو آسمان سے دور نہیں، لیکن اس کی تقدیر میں یہ محبوب سے مل نہیں سکتی۔ یہاں وہ کہہ رہا ہے بھو علی اندر غبار نا کا گم، لیلا روانی ہے۔ کون روان ہے؟ لیلا اونٹنی پہ بیٹھی ہے، اپنے کچاوے میں، اپنے محمل میں روانہ ہے اور پردہ ڈالا ہوا ہے۔ عقل دوڑ پڑتی ہے، بھو علی سینا دوڑ پڑتا ہے، عقل دوڑتا ہے، دوڑتی ہے عقل کہ میں دیکھ لوں کچاوے کے اندر محبوبہ کو، دیکھ لوں۔ لیکن علامہ کہتا ہے کہ نہیں، عقل کی تقدیر میں حضور نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بھو علی اندر غبار نا کا گم، وہ اونٹنی کے چلنے سے جو دھول، جو گرد اٹھتی تھی، عقل اس میں گم ہو گئی۔ عقل کو راستہ بھی ملکیت نہیں ملا، عقل گمراہ ہو گئی۔ عقل نے اس اونٹنی کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول اور گرد میں اپنا راستہ بھی گم کر دیا۔ اور عشق نے کیا کیا؟ روم نے کیا کیا؟ مولا روم کا ہاتھ دست رومی پردہ محمل گرفت۔ عشق دست رومی سے مراد ہے عشق، کہ رومی کا ہاتھ، مولا روم کا ہاتھ، اس نے فوراً کچاوے پہ، اونٹ پہ پہنچ گیا اس کا ہاتھ، اس نے پردہ ہٹا کے دیدار کر دیا۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے۔ یہاں پہ کوئی عاشق زار بیٹھا ہوتا تو آپ کے دلوں کو چھیڑتا، تڑپاتا آپ کو۔ یہاں ہوتا ڈاکٹر محمد پروفیسر طاہر القادری صاحب، خدا کی قسم بھڑک گیا۔ یہاں ہوتا کوئی اور عارف ملنا، یا ہوتا میرا پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسی سرکار، پھر دیکھتے وہ عشق کی بات کرتے۔ مرید کھڑا ہے، مرید کھڑا ہے، پوچھے عید کڑڑ، عید کڑڑ، صحیح نے فرمایا یار ملے جنڑ، تو آپ نے فرمایا بتا نہ آگے، آنا تک وہ پہنچا ہوا تھا، اس مقام پہ پہنچا ہوا تھا جہاں
پہلے پھانسی چڑھنے والا ایک کیا کہا اس نے؟ زیادہ ٹاپک ملتا ہی نہیں یار محمد سے عشق میں ہوئے ہم نہ دیوانے، کیس کی آبرو کا پاس کیا، کہا کہ عشق میں ہم کیس کے مقام پہ پہنچ گئے تھے، اگر ہم بھی دیوانگی اختیار کر لیتے تو کیس کی عزت پہ حرف آ جاتا۔ ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، ہمیں تو پتہ چل گیا کہ ہم اس کے مقام کو ہم نے چھو لیا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے دیوانگی کا اظہار نہیں کیا تاکہ کیس کی عزت باقی رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ کہا آنا کہ یار تو ملا کھڑا ہے۔ آپ نے کسی اور مرید کو کہا جاؤ میرا کمبل لے لو، اس کے اوپر ڈال۔ کمبل ڈال لیا، جو کچھ اس کے پاس تھا خود سارا حذف کر دیا، لے لیا۔ فرمایا یہ منصور کے مقام پہ پہنچا ہوا تھا، اگر ہم اس پہ کمبل نہ ڈال دیں تو اس کا انجام بھی وہی ہوتا۔ وہ علی اندر غبار لاکھ کو دستے رومی آئے، دستے رومی پردے محمل گرفت۔ عقل آخر کار جو ہے وہ ہار کے تھک جاتی ہے، ہار کے تھک جاتی ہے، لیکن عشق اور جنون جو ہوتا ہے یہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ چاہے یہ کسی استاد صاحب کے ساتھ ہو جائے، چاہے پیر مرشد کے ساتھ ہو جائے، چاہے یہ عطاری صاحب کے ساتھ ہو جائے، چاہے یہ رومی صاحب کے ساتھ ہو جائے، کسی کے ساتھ ہو جائے، ایون کہ کسی حیوان کے ساتھ تمہاری محبت اور عشق ہو جائے، یہ کبھی ہارتا۔ گھر والے سارے کہتے ہیں پرے کر، پیسے ضائع کرنا پیے، یہ کرنا پیے، وہ کرنا پیے، لیکن یہ ہے جو اپنی دولت لٹا رہا ہے۔ کیوں؟ عشق ہوتا ہے۔ عقل ہار جاتی ہے، عقل ہار کے بیٹھ جاتی ہے، محبت عشق اور جنون کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا عشق اول، محمد صاحب عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخ ہو، عشق نقل ہو، عشق کل۔ عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخ ہو، عشق نقل ہو، عشق کل۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ اللہ ہے، اللہ ہے۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق سے چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ فروغ مانے چمکنا۔ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل۔ یاد نہیں ہے آپ کو جب پوچھا جبریل عمر کتنی ہے تیری؟ آگے حدیث پڑھتے ہیں میری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اور تو کوئی پتہ نہیں ہے، ایک ستارہ تھا چوتھے حجاب عظمت میں، وہ طلوع ہوتا تھا 70,000 سال تک وہ طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال کے بعد میں اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن 70,000 سال کے بعد پھر وہ مجھے نظر آتا تھا، میں نے 70-72,000 مرتبہ اس کو دیکھا۔ فرمایا اے جبرائیل، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں مجھ محبت کی جان ہے، وہ ستارہ میں محبت تھا۔ عشق نبی جبریل۔ کیا کہا جبریل؟ یا رسول اللہ آفاق ہا کر دیدر، ماشاءاللہ، آفاق ہا کر دیدر۔ آفاق افق کی جمع ہے، نوجوانوں سنو۔ اور افق ایک کنارہ آسمان کا اور دوسرا کنارہ، اسے کہتے ہیں میں دونوں آسمان کے کنارے دیکھتے ہیں، آج تک کسی مخلوق نے نہیں دیکھے، اس انسان نے اور جن نے۔ اس کو معلوم ہے جس کے نور سے کائنات بنی ہے، اس کو تو معلوم ہے، اس کو تو معلوم ہے۔ فرمایا آفاق ہا کر دیدہ، اور عشق نبی جبریل، 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 عشق ن
میرے بتاں ورزیدام بسیار خوبہ دیدام لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ 1,24,000 پیغمبر جو اپنی اپنی امتوں سے آسن ترین لوگ تھے ان کے میں نے دیکھا ہے، ان کی امتوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، بسیار خوبہ دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ فرمایا عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ۔ آج میں پڑھ رہا تھا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک، انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے اے محبوب انتا عشقی وانا عشقوں کا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا محبوب تو میرا عشق ہے اور میں تیرا عشق۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عشق دل جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا فرماتا ہے اللہ کو، کیا فرماتا ہے؟ صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے، صبر حسین بھی ہے عشق، سبحان اللہ، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ سبحان اللہ۔ یہ جو مار کے بپا ہوئے ہیں، یہ جو 313,000 کے سامنے ٹھہر گئے ہیں، نہ اسلحہ ہے اتنا، سب کچھ کمزور، لیکن عشق کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کربلا میں امام علی مقام امام حسین پاک کے پاس بھی یہی طاقت تھی۔ سبحان اللہ۔ ظاہراً جسمانی طاقتیں نہ تھیں، کیوں کہ پیچھے سے بلڈ ایسا تھا۔ لانے جویں پہ ہے قوت مدار حیدری، سبحان اللہ۔ لانے جویں پہ ہے۔ ہم کون کون سی خوراکیں کھاتے ہیں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے، کون کون سے نسخے بناتے ہیں اور کون کون سے نسخے کھاتے ہیں، لیکن آؤ علامہ جی کہتا ہے کہ مولا کائنات جو باب خیبر کے اکھیڑنے والا ہے، اس کی طاقت کے لیے اس نے کون سا نسخہ اختیار کیا؟ ظاہراً تو نانے جویں کھاتے تھے، جاؤ کی روٹی کھاتے تھے۔ پتہ نہیں آپ میں سے یہ کتنے دوست بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کبھی جو کی روٹی کھائی، لیکن یہ جو کی روٹی ان کی خوراک ہے۔ تو نانے جو کھانے والے کے دل بند نے جو کربلا میں مظاہرہ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور پھر فرماتے ہیں سنو سنو، عقل و دل و نگاہ کا، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ سبحان اللہ۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اول کیا ہے؟ عشق ہے۔ اللہ اکبر۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کرتا ہے تصورات، عشق نہ ہو تو تمہاری شریعت بھی فقط خیال ہے، بت خانے کا خیال ہے۔ میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرے اندر تو پیسوں کی محبت کھڑی ہے، تیرے اندر تو کاروبار کی محبت ہے، تیرے اندر تو اولاد کی محبتیں ہیں، تیرے اندر تو رشتہ دار کی محبتیں ہیں، تیرے اندر تو نیا گھر بنانے اور بنگلہ سجانے کی محبتیں تیرے دل میں ہے۔ میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آج چنا، تجھے کیا ملے گی؟ یہاں پہ وہی کہہ رہا ہے، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کا دائے تصورات۔ اور آخری شعر میں کہہ رہا ہوں، آگے ہے میرے پاس تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، مارکہ من لڑائی، کہن من پرانی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اندر، میری طبیعت کے اندر، میرے ضمیر کے اندر وہ پرانی لڑائی جو عقل اور عشق کی ہوا کرتی تھی، اب وہ پھر بپا ہو گئی۔ تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، بس میں نے بات ختم کر دی ہے، وہ کہہ رہا ہے
عشق تمام مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام ہو رہا۔ میں نے آیات مبارکہ پڑھی تھی، تقریباً ٹائم ختم ہونے والا ہے لیکن پھر بھی میں جو آپ نے پروف ہوا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو، اللہ محبوب کو نہیں کہہ رہا یہ ساری باتیں، بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے۔ قل ان سے کہہ دو اگر تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہارا مال جنہیں تم جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، اور وہ تمہاری وہ تجارت جن کا تمہیں ہر وقت ان کے کم ہونے کا، نقصان کا، گھٹنے کا خدشہ لگا رہتا ہے، فرمایا وہ مساکن تردونہا، اور وہ تمہارے گھر، وہ محلات، وہ تمہاری رہائش گاہیں جو تمہیں بہت پسند ہے، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہے تو پھر اس کی راہ میں جہاد کرنا، جہاد کا مطلب قتال نہیں ہے، فقط جدوجہد کرنا، اگر یہ زیادہ محبوب ہے تو پھر یاد رکھو کہ میرا حکم آنے والا ہے، میرا حکم آنے والا ہے۔ جب یہ آیات مبارک اور اس قسم کی دیگر آیات مبارکہ آ گئی تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشاق کے سردار ہیں، اب صدیق کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال نے کیا کہا ہے کہ صدیق اکبر فرمایا مانیے حرفم کنی تحقیق، اگر تم میرے کلام کا مطلب سمجھنا چاہتے ہو، علامہ کہہ رہا ہے، تو پھر کیا کرو، بن گئی بادیدہ صدیق اکبر، تمہیں تب سمجھ آئے گا جب صدیق پاک کی نگاہ سے تم میرے کلام کو پڑھو گے، صدیق پاک کی نگاہ سے، کیونکہ وہ سرخیل ہے اس شاخ کی، فرمایا اس نگاہ سے اگر میرے کلام کو دیکھو گے، پڑھو گے، تو پھر تمہیں میرا کلام کا مفہوم سمجھ آئے گا۔ پھر کیا ہے، کیا کرنا ہوگا، قوت قلب و جگر گردد نبی، قوت قلب و جگر گردد نبی، اپنے دل کی اور جگر کی جتنی قوتیں ہیں وہ ساری حضور کے گرد تقسیم کر دو قربان۔ اچھا پھر آگے کیا کریں ہم؟ علامہ کہتا ہے از خدا محبوب تر گردد نبی، وہ مولوی صاحبان فتویٰ لگانا ہے، علامہ پہ لگاؤ، اس نے کہا ہے از خدا محبوب تر گردد نبی، اللہ سے بھی بڑھ کے حضور سے محبت کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ کا عرفان کو نہیں دینے والے، اللہ کا راستہ دکھانے والے تو یہی ہے۔ اللہ نے بھی کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، تو کیسا عشق ہے۔ ایک دن بیٹھے صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر، سنیے بات سے آخری ایک آدھ بات ہے، کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ برسر عام اسلام کی دعوت دیں۔ 40 بندے تھے دار ارقم میں تھے، حضور نے کہا ٹھیک ہے چلو آج کعبہ شریف چلتے ہیں۔ وہاں جا کے کفار تو بیٹھے ہوتے تھے، وہ اس وجہ سے بھی بیٹھے ہوتے تھے جمع ہو کے ابو جہل وغیرہ کہ کہیں کعبے پہ قبضہ نہ کر لیں، تو وہ تو بیٹھے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت، توحید کی تبلیغ، میرے آقا کی رسالت پہنچانی شروع کر دی۔ وہ اٹھے، انہوں نے مسلمانوں کو مارا پیٹا، سب سے زیادہ زخمی عتبہ نے جوتوں کے ساتھ مارا، زخمی کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ان کے قبیلے کو پتہ چلا، قبیلے والے آ گئے، صدیق اکبر پاک کو سینسز نہیں ہے، سینس لیس ہے، جسمانی ہوش حواس کھو چکے ہیں، اتنا مارا ان ظالموں نے، اٹھا کے گھر لے گئے، سارا خاندان جمع ہے، خاندان والے کہہ رہے ہیں اگر صدیق اکبر کو کچھ ہو گیا، صدیق اکبر خدا نہ خواستہ دنیا سے چل بسے، ہم عتبہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، خاندان والے بدلہ لینے کے لیے وہ جمع تھے۔
اس اسلام میں سنو سنو صدیق اکبر کے سینسز بحال ہو گئے، سبحان اللہ، ہوش میں آئے، جو ہی ہوش میں آئے کہا میرا محبوب کہاں ہے؟ سبحان کیا اللہ، پوچھا؟ اندر والوں، اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد، جان سے ہاتھ دو بیٹھنے کے مرلے سے گزرنے کے باوجود جو ہی سینسز بحال ہوئے، جو ہی ہوش میں آئے تو کہتے بھئی کیوں اکٹھے کھڑے ہو، یہ کیا شور ہے؟ نا نا، فرمایا میرا محبوب کہاں ہے؟ سبحان اللہ، نے کہا وہ تو دار ارقم میں ہے۔ خاندان والوں نے کہا دیکھو اس کو، ہم اس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، ہم انتقام کی آگ میں بھڑک رہے ہیں اور یہ پھر اسی کا نام لے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ حال کیا گیا ہے۔ شاک کا بھی گیا، وہ سارے چلے گئے، خاندان والے چلے گئے، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وہاں سے پوچھا، کہا کہ جائے ذرا میرے محبوب کا حال لے، کیسے ہے میرے محبوب؟ وہ ڈائریکٹ ابھی وہ ایمان کی دولت سے بہرمند نہیں ہوئی تھی، وہ وہاں ڈائریکٹ نہیں گئی دار ارقم میں، وہ ام جمیل صاحبہ کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی۔ ام جمیل کو کہا کہ حضور کیسے ہے، حضور کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے سوچا کہ یہ تو کافروں کی نمائندہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے بارے میں کچھ کہوں اور نقصان دہ ثابت نہ ہو جائے، کہیں یہ سی آئی ڈی بن کے نہ آئی ہو میرے پاس۔ ان کو وہ بھی بھانپ گئی، ام الخیر حضور صدیق اکبر کی والدہ صاحبہ بھی بھانپ گئی کہ اس کو میرے اوپر شک ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آؤ تم ذرا صدیق اکبر کے ساتھ خود مل۔ ام جمیل خود آ گئی، جب خود آ گئی تو صدیق اکبر نے پوچھا میرا محبوب، سبحان اللہ، ام جمیل نے اس طرح اشارہ کیا، کس کی طرف؟ ان کی ماں کی طرف، کہ میں کوئی بات کروں تو یہ کہیں ادھر تو نہیں پہنچ جائے گی۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں نہیں، تم بات کرو، بتاؤ حضور کہاں ہے، کیسے ہے؟ سبحان اللہ، تو انہوں نے کہا کہ حضور دار ارقم میں ہے، بخیریت ہے، سبحان اللہ، بخیریت ہے۔ کہا کہ جب تک دیکھوں گا نہیں تو مجھے کھانا پلانا کر رہے ہو نہیں کھاؤں گا، نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، جب تک اپنے محبوب کو نہیں دیکھوں گا میرے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، حرام ہے میرے اوپر۔ دونوں خواتین صدیق اکبر کو سہارے دے کر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے۔ سبحان اللہ، عمر پاک کا ایک واقعہ ہے، بند کر رہا ہوں میں اپنی گفتگو کو، یقیناً آپ نے دیے گئے ٹائم سے میں آگے چلا ہوں۔ اللہ حضرت عمر فاروق کے بھائی ہیں، ان کا نام ہے زید۔ کیا نام ہے؟ زید۔ ان کے پڑپوتے، ان کے پوتے کے بیٹے، اسے پروتے کہتے ہیں، پروتے کہتے ہیں لغت، جسے ہم پڑپوتا کہتے ہیں۔ ان کا نام محمد تھا۔ ان کا نام کیا تھا؟ سنیے، بس یہ آخری بات ہے عشق و محبت کی، کہ عشق والے پھر ادب کیسا کرتے ہیں، تعظیم کیسی کرتے ہیں اور کیسی جان نچھاور کرتے ہیں۔ ان کے پڑپوتے کا نام تھا محمد۔ دوستوں کے ساتھ، ہم عمر لوگوں کے ساتھ جب ان کا کوئی ٹاکرا باکرا ہوا، انہوں نے اس پڑپوتے کو، زید کے پڑپوتے کو جن کا نام محمد تھا، برا بھلا کہا اور گالیاں دی، نام لے کے گالیاں دی۔ یہ واقعہ حضرت عمر تک پہنچ گیا، کسی نے پہنچا دیا۔ آپ نے فوراً اپنے پڑپوتے کو بلایا، جن کا بھی پڑپوتا ہوتا تھا، بلایا ادھر آؤ۔ فرمایا یہ تمہارا جو نام ہے، کیا اس کے میں اب گالیاں اپنے محبوب کے نام میں برداشت کروں گا؟ مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ۔ تمہارا نام میں ابھی تبدیل کر رہا ہوں، تمہارا نام تبدیل کر رہا ہوں، تمہارا نام میں نے عبد الرحمان رکھ دیا ہے۔ اب لوگ عبد الرحمان کو گالیاں دے تو میں شاید اس کا معنی خود لے رہا ہوں، میں خود لے رہا ہوں۔ ان کے اس فعل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کے محبوب کو کوئی برا بھلا کہے فوراً تبت یدا ابی لہب تب اتار دیتا ہے، اس کی
برائی ہوگی بیان، وہ بھی برداشت نہیں کرتا، خود تو بے نیاز ہے. کوئی شرک کرے اس کے ساتھ، کوئی جیسے کہے وہ پرواہ نہیں کرتا. یار کی توہین. کہا کہ عبد الرحمان رکھو، تمہارا نام میں نے بدل دیا ہے. اب کوئی عبد الرحمان کے نام سے تمہاری توہین کرے، تمہارا برا بھلا کہے، تمہیں کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن جو تیرا نام محمد تھا اس نام پہ کوئی تجھے برا بھلا کہتا، یہ عمر سے برداشت سبحان اللہ. نہیں ہو سکتی. حضرت طلحہ کون نہیں جانتا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ آپ کے لڑکوں کے پاس آپ نے قاصد بھیجا، ان کے لڑکوں میں سے ایک کا نام محمد تھا. سبحان اللہ. کس کے بیٹوں کے؟ محمد بن طلحہ کو بلایا، کہا کہ تیرا نام محمد ہے، میں اسے تبدیل کرتا ہوں. آپ بھی سوچے، بے شک نام محمد رکھے اپنے بیٹوں کے، لیکن میری سرکار نے منع کیا ہے کہ پھر ولا تسبو، تو مندے رکھنا ہے، اس کو گالیاں نہ دینا. میرے نام پہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو، لیکن ولا تسبو، قبلہ قبول سے دیے گا، لیکن اسے گالیاں نہ دینا، اور محفل میں آئے اس کے لیے جگہ پیدا کرنا، اس کا اکرام کرنا. محمد بن طلحہ کو بلایا، محمد بن طلحہ کو بلا کے کہا تیرا نام تبدیل کر دے. تیرا نام کون کہہ رہا؟ کون ہے حضرت عمر؟ بولے یار، عاشق ہے نا، عاشق ہے. ہاں عاشقوں کے امام ہے. اور اس کے اندر پھر وہ مقام ملا کہ آگ نہیں بجھتی، چادر اپنی دیتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے. چادر آگ اپنی آلہ میں ذرا گھر میں جلائے نا، تھوڑا آگ چادر آگے کرے، پکڑ دیا کہ اس کا یہ مقام ہے. دریائے نیل پانی نہیں دیتا، دریائے نیل کے نام خط لکھتے. عقل والا کبھی دریا کے ہم دریا کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ساری عمر دریائے سندھ کے اوپر گزاری ہے، ہمارے باپ دادے نے، کیا ہم دریا جرت کر سکتے ہیں، اس کو لکھ سکتے ہیں؟ عقل والا کبھی کرتا ہے ایسے؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عشق والے نے خط لکھا، تو اللہ کی مخلوق ہے، میں اللہ کا اس وقت نمائندہ ہوں کائنات میں. تو کہا تیرا نام میں تبدیل کرتا ہوں. کیا کہا انہوں نے کہا میرا نام تو میرے آقا نے خود انتخاب کیا. سبحان اللہ. میرے آقا نے خود میرا نام محمد رکھا تھا. آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، میری سرکار نے رکھا ہے تو میں کچھ نہیں کہتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ تعالی صدیق پاک کے سوز سے کوئی ایک ذرا ہمیں بھی عطا کرنا، کوئی عشق کی ایک چنگاری ہمارے دل میں بھی بھڑکا دے، کوئی بابڑ در بھی بن جائے. تو عشق کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے. محبت جس سے ہوتی ہے اس سے اطاعت ہوتی ہے. میرے آقا نے یہ حدیث پاک آپ نے بہت سنی ہوگی کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، والدین سے، اولاد سے، ساری دنیا سے بڑھ کے محبت نہ کرے. عمر پاک کو تو کہا اپنے نفس سے بھی زیادہ جب میرے ساتھ محبت کریں گے، فرمایا الان اب تم میرا بات مکمل ہے. لیکن یہ حدیث پاک آپ نے کب سنی ہے؟ اب بھی کم سناتے ہیں. میرے آقا نے کہا کہ میں جو لایا ہوں اس کی اتباع اور اس پہ عمل کرنا، یہ بھی مومن ہے. تو لہذا میرے آقا پاک کی ذات سے محبت اور آقا پاک کے احکامات، معمولات، سنت ہائے مصطفیٰ پہ عمل کر کے آپ تب حضور کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ میلاد کمیٹی کی ان کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور آپ نے مجھ جیسے ان پڑھ اور مجھ جیسے بس ایسی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو سنا اور برداشت کیا. میں آپ سے اور تو کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں اس حاجت کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ
ہمارے لیے یہ میلاد کی محفلیں بخشش کا ذریعہ بنائے. مجھے اس کی رحمت پہ یقین ہے ضرور بنائے. جب ابو لہب کو فیض ملتا ہے تو ہمیں کیا کریں گے؟ ماشاء اللہ.